اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ آپ کا نکاح کس وقت ہوا اور آپ کی شادی جو ہے وہ کس عمر میں ہوئی۔ اس میں بخاری کی روایت ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور رخصتی جو ہے 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس پر بعض لوگ جو ہے نہایت سیخ پا ہو جاتے ہیں کہ 9 سال کی بچی جو ہے یہ بالغ نہیں ہو سکتی، اور کچھ تو حد سے بڑھ جاتے ہیں اور حدیث کا اور روایت کا انکار کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ کوئی بھی حدیث جب ان کے ذہن کے خلاف ہو تو وہ خلاف عقل کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ ان کی اصل حیثیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس پر بحث کریں۔ اس طریقے سے انکار حدیث کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے یہ طرز تو بالکل غلط ہے۔ باقی رہی یہ بات، آیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بچی 9 سال میں بالغ ہو؟ اس کا تو تجربہ چاہیے کہ جو بچی آسودہ حال ہو، اور بعض بچیاں جو ہیں وہ جیسے کہ انبتہا نباتا مریم تھی تو وہ چھوٹی عمر میں بڑی نظر آتی تھیں، اور یہ عین ممکن ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وہی صورت ہو۔ اگر یہ نہ بھی ہو، 9 سال کی بچی جو ہے وہ آسودہ حال ہو تو بالغ ہو سکتی ہے۔ میری خود خالہ زاد بہن، اتفاقاً اس کا نام بھی عائشہ تھا، ابھی زندہ ہے، وہ 9 سال کی بالغ ہو گئی تھی، کیونکہ آسودہ گھرانے سے پیدا ہوئی، 9 سال کی جو ہے نا وہ بالغ ہو گئی۔ یہ بات کہنا کہ بالغ نہیں ہو سکتی یہ عقل نقل کے خلاف ہے۔ بچی اگر کوئی آسودہ حال ہو تو بالغ ہو جاتی ہے، پاکستان میں بھی، اور اب تو مغرب میں جو ہے 7 سال 8 سال کی جو ہے وہ بچی حاملہ ہو جاتی ہے کہ حمل اس وقت ٹھہرتا ہے جب وہ بالغ ہو۔ تو وہ ان کو تو وہ مان لیتے ہیں کہ ان کے مغرب ہے، اور حدیث رسول کا اور روایات کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ افراد کا سوال ہوتا ہے، اس میں انکار حدیث کا جو پہلو غالب ہوتا ہے۔ اور حضرت ہشام پر یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آخر سال میں اس کی عمر میں جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے تغیر آ گیا تھا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ہشام کی تمام روایتوں کا انکار کر دیا جائے، جب تک صحیح طریقے سے یہ نہ پہنچ جائے کہ اسی طرح ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ حضرت کی جو عمر ہے اس کے آخری سال کو چھوڑ کر باقی اس کی روایات کو پوری امت نے قبول کیا ہے، اور خلاف عقل کہہ کر انکار کرنا یہ جو ہے گمراہی کی شاید پہلی سیڑھی ہو۔ تاہم یہ عین ممکن ہے کہ حضرت ہشام سے نیچے کہ آپ نے 6 عشرہ یہ فرمایا ہو اور وہ نہ سمجھ سکے ہوں، اور نیچے جو ہے یہ 6 رہ گیا، تو یہ عین ممکن ہے، یہ ٹیکنیکل جو ہو سکتا ہے، کیونکہ تاریخ میں ہے، تبری میں ہے کہ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یہ اس کی پیدائش جو ہے جاہلیت زمانے میں ہوئی ہے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہوئی ہے، اور یہ بھی اتفاقی ہے کہ آپ کا 10 نبوی میں نکاح ہوا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ 10 نبوی میں جو ہے آپ کی عمر جو ہے 10 سال سے اوپر تھی،
وہ 6 سال کی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک روایت بخاری میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں، وہ یہ فرماتی ہے کہ جب شق قمر، یہ صورت جو ہے، سورۃ القمر جو ہے یہ نازل ہوئی، تو میں اس وقت جاریہ تھی۔ جاریہ اس بچی کو کہتے ہیں جو 5 سال کے اوپر ہو، العبو، اور میں کھیلتی تھی۔ جاریہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ اس سے نیچے جو ہے وہ سبیہ ہوتی ہے اور اس کے بعد جاریہ ہوتی ہے۔ جب بالغ ہو جائے تو وہ باقرہ بنتی ہے۔ تو یہ عربوں کے اپنے اپنے نام ہیں۔ تو اس وقت وہ فرماتی ہے میں جاریہ ہے، اور اگر 6 سال میں آپ کی عمر 6 سال ہو اور 10 نبوی کو جو ہے 10 نبوی کو 6 سال بنے تو یہ بات ممکن نہیں ہے، کیونکہ روایت جو شق قمر کی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 5 سال پہلے، یعنی زیادہ سے زیادہ 8 ہجری میں ہو سکتی ہے۔ تو 8 ہجری میں تو 4 سال میں وہ پیدا ہونے والی یہ 3 سال کی بچی بنتی ہے، اور 2 سال کی یہ بنتی ہے۔ اور یہ جو ہے نا 7 ہجری 5 ہجری یہ ہوا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو، اور یہ بات انتہائی نیچے غلط فہمی کا یہ شاید شکار ہو گئے۔ اور یہ بھی اتفاقی بات ہے کہ یہ حضرت اسماء سے جو اس کی بڑی بہن ہے، اس سے چھوٹی تھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، اور اس کی جو وفات ہے وہ 73 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ 73 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے، اور اس کی عمر جو ہے 100 سال تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہجرت کے وقت اس کی عمر جو ہے وہ 27 سال بنتی ہے۔ اور یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ حضرت عائشہ اس سے 10 سال چھوٹی ہے، تو اس کی عمر 17 سال بنتی ہے۔ 2 سال جو ہے اس کے بعد، 2 سال کے بعد جو ہے آپ کی شادی ہوئی ہے ہجرت کے 2 سال بعد، تو یہ 19 سال تقریباً بن جاتی ہے۔ اور 13 عشرہ یہ شاید ہو، تو یہ ٹیکنیکل کے حساب سے اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ عمر کا تقاضا جو ہے وہ بات بھی خلاف شرع نہیں ہے۔ 9 سال کی عورت بالغ ہو جاتی ہے، اور خود حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ اور باقی جتنے صحابہ کرام تھے، اگر وہ جو شادی اس طریقے سے ہوئی ہے کہ وہ 9 سال کی لڑکی کی بالغ نہیں ہوتی، تو نہ مخالفین نے اس وقت اعتراض کیا نہ موافقین نے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو حقیقتاً یہ بات تھی کہ 9 سال کی بالغہ تھی، یا یہ بات ٹیکنیکل ہو سکتا ہے کہ 19 سال ہو۔ اس میں جھگڑا کر کے اس میں تفرقہ ڈالنا یہ دین میں تفرقہ ہے، اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کام اہل علم پر چھوڑ دیں۔ آپ کی عمر 9 سال ہو یا 19 سال ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔